آتا ہے کہ سیاسی طور پہ کوششیں کی جائیں. اس کے لیے دنیا بھر میں مثالیں موجود ہیں اور ایسی کوششیں ہوتی رہتی ہیں. ایک تو ہے جو سامنے آ گئی ہے، امریکیوں نے بھی کر دیا ہے، کہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، کسی بھی کوئی ہے جس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر وہ ہو جائے تو ڈاکٹر عافیہ کو باقی ماندہ جو بھی ان کی قید ہے اسے پورا کرنے کے لیے پاکستان لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کوئی ہے سلسلہ جس میں قیدیوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے، اگر وہ ہو جائے اس کے تحت بھی ان کو لایا جا سکتا ہے. تیسرا ہے، یہ میں نے پرپوز بھی کیا ہے کالم میں بھی اپنے، وہ ہے کہ اوباما آ رہے ہیں غالباً اکتوبر میں انڈیا. تو جب بھی کوئی امریکن پریزیڈنٹ انڈیا کا دورہ کرتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں پاکستان انکلوڈ ہو جائے. یہ کوشش ڈیفینیٹلی ہو رہی ہوگی. تو اس کوشش کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ آئیں تو آپ اسامہ جو ہے مسلم ورلڈ کے لیے ایک اچھی فیلنگز کمیونیکیٹ کرنا کے خواہش مند ہیں، وہ کرتے بھی رہتے ہیں. انہوں نے اپنی پہلی تقریر مڈل ایسٹ میں آ کر جو کی، اس میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہی اپنی اس تاثر کو دور کرنے کی کوشش کی جو بش کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا. اور وہ ظاہر یہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہے، کہ وہ مسلم ورلڈ کے ساتھ کمیونیکیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو پاکستان دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے. پاکستان بہت بڑی آبادی والا ملک ہے، سیکنڈ لارجسٹ مسلم پاپولیشن والا ملک ہے. تو وہ چاہیں گے یہاں آ کے کوئی گڈ میسیج لے کر آئیں. تو ہم انہیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا میسیج، اس سے کیا ہوگا کہ آپ ان کی رہائی کا اعلان کر دیں اپنے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے، اور پاکستان کو واپس آ جائیں، وہ اپنے وطن میں اپنی فیملی میں خوش رہیں. نیگوسیشن ہو سکتی ہے. تو مایوسی نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیں، ابھی تو راستے باقی ہیں. بالکل قانونی راستہ باقی ہے، سفارتی راستہ باقی ہے، اور وہ ایگریمنٹس کے جو ہیں طریقے وہ باقی ہیں. ان میں بھی اگر ہم کوئی ایگریمنٹ کر لیں تو ان کی واپسی ہو سکتی ہے، جس کی انڈیکیشن امریکن انتظامیہ دے چکی ہے. ٹھیک. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایشو پر مظاہرے کریں، ہڑتالیں کریں، نقصان کریں، اپنے آپ کو خراب کریں، ہم پازیٹیولی کیوں نہیں کوشش کرتے کہ انہیں واپس لایا جائے. اس پر زور اس پہ ہونا چاہیے کہ ان کو واپس لایا جائے، انہیں قید سے نکالا جائے، انہیں وطن واپس لایا جائے. اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. آپ صرف کنڈمنیشن کی حد تک ہیں کہ حکومت نے یہ کہ اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو. یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں ایک رویہ ہے ہمارا کہ ہم اصل مسائل حل کرنے کی بجائے ان مسائل کے نتیجے میں جو خرابیاں ہیں ان میں اضافہ کرنے، اور اس طرح سے مسائل بڑھ جاتے ہیں، مسائل بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ناجی صاحب یہاں پر ہم ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جی آپ کی. جی فرمائیے گا. جی میں یونیا خان سے زہر طارق بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں. ہیلو. جی 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 فرمائیے گا. یہ نظیر نبی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی چودھری صاحبان کو، جن کا بہت بڑا سیاسی تھا کہ انہوں نے ایک 4 سیٹوں والی سے اتحاد کر لیا ہے. I didn't get that. یعنی کہ مسلم لیگ فنکشنل کی جو ہے 3-4 سیٹیں ہیں، تو چودھری صاحبان کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے مسلم لیگ فنکشنل سے اتحاد کر لیا؟ کیا حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ اچھا بہت شکریہ. مسلم لیگز جو نئی بنتی جا رہی ہیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اب جو نیا بالکل اچانک سے جو چینجز آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے تو میں بتا دوں جو صاحب کال کر رہے تھے کہ ہمیں یہاں کچھ سنائی نہیں دیا، بہت گونج تھی. جتنا سمجھ آیا وہ یہی تھا کہ جی مسلم لیگ جو بن گئی ہے ایک نئی. ہاں وہ بھی میرا خیال ہے میری میزبان ہی کچھ سمجھی ہوگی مجھے تو وہ بھی. لیکن اگر آپ نے وہی کہا ہے جو فرما رہی ہیں کہ مسلم لیگوں کے بارے میں کہا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا جی کہ ہمارے ہاں تو جب بھی کوئی آمر آتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے تو مسلم لیگیں بنانی شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ واحد مسلم لیگ ہے جو آمر کے آنے سے پہلے بن رہی ہے. ایسی پارٹیوں کو آپ کو یاد ہوگا ہم کنگز پارٹی کہتے رہتے ہیں. تو پہلے جو جتنی کنگز پارٹیز بنی ہیں وہ کنگ کے آنے کے بعد بنی ہیں، جب کنگ نے کراؤن پہن لیا ہے. تو یہ واحد پارٹی ہے جو کنگ بھی آیا نہیں اور اس کے لیے تیار کی جا رہی ہے. تو پہلے تو ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اپنے اسے گلے بھول کے گلے مل رہے ہیں. یہ تو اچھا کام ہے، ملتے رہیں، اچھا اکٹھے رہیں، اچھا اتفاق ہو، اچھا ہے.
لیکن یہ اگر کنگھی نہ آیا تو ان کے کیے دھرے پہ پانی پھر صحیح بات ہے، یہ تو ہے، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اچھا ناجی صاحب دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ایک بات بتائیں، کل میں دیکھ رہی تھی جو ریلیز نکالی گئی ہیں، تو کراچی میں جو ایک ریلی نکالی گئی اس میں دیکھ رہی تھی اتنا مجمع، اتنے لوگ، بڑا دیکھیں جی، اتحاد، جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام تو معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں واقعی۔ عوام اس چیز کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسی کہ یہ ہے، ہاں اور اصل میں یہ ہے، یہ کیا ہے کہ ایک بیچاری بے بس خاتون کو صحیح، ایسی دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے ایک الزام میں پکڑا، اسے عرصے تک تو اس کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا وہ کہاں ہے، اسے کیا کیا دکھ دیے گئے، کیا کیا تکلیفیں دی گئیں، اپنی اولاد بیچاری جو ہے اس سے وہ محروم ہو گئی، اسے پتہ نہیں اس کے بچے کہاں ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا انسانی المیہ ہے جس پر ہر شخص خون کے آنسو روئے گا، بالکل، اور پاکستانی عوام تو بہت جذباتی عوام ہیں، اور یہ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں جب ایک مصیبت زدہ خاتون کے لیے پکارا جائے گا تو وہ تو آئیں گے، صحیح، یہ ان کا جذبہ ہے، ان کا خلوص ہے۔ صحیح، لیکن یہ جو بلانے اور پکارنے والے ہیں، ان کے مقاصد ڈاکٹر عافیہ کی مدد کرنا ہوتا تو یہ اس پہ توجہ دیتے، جلوس جلسے کرنے سے تو امریکہ نہیں مانتا، صحیح، امریکہ مانے گا جب آپ یا تو خود امریکہ کے اندر پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کا فائدہ ہے، لیکن خود امریکہ کے اندر رائے عامہ کو منظم کریں، بالکل، خود وہاں کے میڈیا کے سامنے جائیں، یہ ویسے سیروں کے لیے وہاں جاتے رہتے ہیں، اس کام کے لیے نہیں جا سکتے، بالکل، وہاں جا کے وکیل نہیں کر سکتے، وہاں جا کے بڑے مخیر پاکستانی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے امیر پاکستانی بیٹھے ہیں، انہیں متوجہ نہیں کر سکتے، صحیح، وہاں جا کے بہترین وکلاء کی خدمات حاصل نہیں کر سکتے، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ کرنا چاہیے، ان کو لانے کی کوشش نہیں کر رہے، انہیں رہا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، انہیں وطن واپس لانے کی، خاندان سے ملانے کی کوشش نہیں کر رہے، جلوس نکال رہے ہیں۔ جلوس نکال رہے ہیں، صحیح۔ اچھا میں یہی سوچتی ناجی صاحب، وہ ریلی کے اندر جو جذبہ آپ نے کہا، پاکستانی قوم واقعی بڑی جذباتی قوم ہے، جذبہ دیکھنے کے قابل تھا، لیکن عوام یہ جذبہ- سچے ہیں، عوام سچے ہیں، بالکل۔ لیکن یہ جذبہ دوسری اور اتنے مسئلے مسائل ہیں، یہ آج سے پہلے اتنے بڑے بڑے ایشوز چلتے آئے ہیں، اس میں یہ جذبہ نہیں دکھائی دیا، خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، اچانک سے جی اتنا جذبہ۔ دیکھیں جی، ایک اور بھی بتاؤں آپ کو، ہمارا واسطہ جو ہے ہاں دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے کہنا چاہیے کہ انسانی نفسیات کی ماہر قوم کے ساتھ ہے، وہ امریکہ ہے، قوم تو نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی، ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں کی جو انرجیز ہیں ٹھیک، ان کو ڈائیورٹ کر کے غیر تعمیری راستوں پر لگاتے رہتے ہیں اور خرچ کراتے رہتے ہیں، اور چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں، ہمارے جذبات کو وہ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، ان کے ایجنٹ بھی یہاں ہوتے ہیں، وہ بھی اس صورتحال کو ہوا دیتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب ہم 2 4 6 مہینے اپنی انرجیز ویسٹ کر بیٹھتے ہیں اور اگلے 6 مہینوں کے لیے نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ ہمارا مطالبہ مان جاتے ہیں۔ صحیح، اب آپ نے اتنا عرصے سے ایک مہم چلا رکھی ہے، اتنے عرصے سے حکومت کو پریشر میں لا رہے ہیں، اتنے عرصے سے آپ ایک تمام بڑے بڑے مسائل سے توجہ ہٹا کر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، درست ہے، لیکن میں بتا رہا تھا کہ اسے ہینڈل اور ٹیکل کرنے کے دوسرے طریقے موجود ہیں جو زیادہ فروٹفل ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر آپ یہ جو مظاہرے اور یہ ایک پہلے ہی ایک بے چین اور ابتری کا شکار اور بحران کا شکار ملک ہے، اس کے اندر آپ مزید ہڑتالیں اور مزید اقتصادی حالات کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کر رہے ہیں، تو یہ اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ الٹیمیٹلی وہ کیا کریں گے؟ یہ میں یہاں بیٹھا آپ کے پروگرام میں پیش گوئی کرتا ہوں، یہ دکھا دیجیے گا کبھی کہ جب یہ سارا کچھ ہم کر چکیں گے، وہ چپکے سے کہیں گے لیجیے یہ آ گئی آپ کی ڈاکٹر صاحبہ، آپ اب بتائیے، وہ آ گئیں، ان کے خاندان کو خوشی مل گئی، مگر پاکستان کا اس وقت جو کچھ جا رہا ہے اس مہم میں، اس ہنگامہ آرائی میں اور اس بے نتیجہ ایکسرسائز میں ہے، کیونکہ نتیجہ خیز ایکسرسائز تو وہ ہوگی جو قانون کے اندر رہ کے آپ کریں گے، نتیجہ خیز ایکسرسائز